آج سے ہم جس گناہ کبیرہ کو بیان کریں گے وہ امانت میں خیانت ہے، اور اس کے تفصیلی احکام آئندہ خطبوں میں ہم بیان کریں گے۔ ایک ہی روایت میں 3 چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ 3 چیزوں میں کوئی رخصت، گنجائش یا استثناء نہیں ہے۔ ایک بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، اگرچہ وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام۔ والدین کافر والدین کی بھی توہین جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ البتہ وہ مسلمان والدین، مومن والدین، غیر مسلم والدین، یہ درجہ بندی ضرور ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر جو حق ہے وہ ظاہر ہے ایک کافر کا نہیں ہو سکتا۔ مومن کا مومن کے ذمہ جو حق ہے وہ غیر مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یہ مراتب اپنی جگہ ہے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے وہ چاہے کافر ہو یا کافر نہ ہو، خدا کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، امام کا منکر ہے، والدین قابل احترام ہیں۔ ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ معروف کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسرا عمل جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے وعدے کو پورا کرنا۔ ہم یہ کئی خطبوں میں اس کو بیان کر چکے، جھوٹ کے ضمن میں اور اس کے ذیل میں۔ وعدہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کیا ہو، کافر سے بھی آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو کافر سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی جائز نہیں ہے، وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ امانت داری۔ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ امانت رکھنے والا کسی بھی مذہب، فرقہ یا مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، سرے سے خدا کا منکر، سرے سے رسول کا منکر، سرے سے امام کا منکر، اس نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو اس لیے خیانت کا ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ امانت رکھنے والا خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، یا امام کو نہیں مانتا، یا کردار اس کا اچھا نہیں ہے۔ پکا اثنا شری ہے لیکن کردار اس کا ٹھیک نہیں ہے، چال چلن اس کا صحیح نہیں ہے۔ وہ کسی بھی کردار، عمل یا عقیدے کا حامل ہو، وعدہ خلافی جائز نہیں ہے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا ایک بہت ہی حساس مسئلہ کہ ہمارے نزدیک خدا کے منکر نجس ہیں، ناپاک ہیں، دہری جسے کہتے ہیں، ملحد جسے کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو آپ کو نظر آئے وہ موجود ہے، جو آپ کو نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے، لہذا خدا چونکہ آج تک نظر نہیں آیا لہذا خدا نہیں ہے۔ روح وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آئی لہذا وہ نہیں ہے۔ فرشتہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا وہ نہیں، یعنی غیب کے منکر، غیب کے منکر، وہ غیب چاہے روح ہو، عقل ہو یا خدا ہو، اس کے منکر ہیں۔ ہمارے نزدیک خدا کا منکر جو ہے وہ کافر بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ہندو، سکھ، کمیونسٹ، یہ چائنا میں جتنے رہتے ہیں غیر مسلم، میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی جو ہے نا وہ اہل کتاب عیسائی یہودی ہو، ورنہ وہ خدا کے منکر ہیں۔ روس کی اکثریت جو ہے خدا کے منکر ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں ہمارے علماء فقہا کے آراء، ان کے فتویٰ مختلف ہیں۔ یہود و نصارہ جو کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، تورات، زبور، انجیل میں سے کسی ایک کتاب کے قائل ہوں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے بعض فقہا کے نزدیک پاک ہیں، بعض کے نزدیک وہ ناپاک ہیں۔ آیت اللہ محسن حکیم
رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ان کو پاک سمجھتے تھے، آغائے خوئی ان کو ناپاک سمجھتے تھے۔ آج کل کے مراجع میں جن کی اکثریت تقلید میں ہے، رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ، ان دونوں کے نزدیک اہل کتاب یہودی عیسائی یہ پاک ہیں، یعنی کتا اور خنزیر اور منکر خدا کی طرح نہیں ہیں کہ وہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو وہ سارا دن بھی کسی دریا میں رہیں، شام کو ان کو نکالیں تو وہ نجیس ہی رہیں گے۔ کتا خنزیر منکر خدا کی طرح نہیں ہیں۔ لہذا میں وہ لائیو پروگرام میں بتاتا ہوں، اگر آپ کوئی وہ اہل کتاب ملازم رکھنا چاہیں، عیسائی مثلا ہمارے ملک میں عیسائی بہت ہیں، تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، صرف یہ کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں۔ برتن کو اس طرح پاک کیا جاتا ہے، کپڑے کو اس طرح پاک کیا جاتا ہے۔ ان کو جب ملازم رکھیں تو ان کو کہو جاؤ باتھ روم میں کپڑے اتارو، نہاؤ، اور ان کو جاری پانی جو ہے نا اپنے پورے جسم پر اس کو گرانے کا طریقہ بتاؤ، اس کو پاک تولیہ دے دو اور ایک پاک جو ہے جوڑا اس کو دے دو، بدن کو پاک کر کے آئے گا۔ اب اس سے کھانا بھی پکوائیں، خاتون ہے تو وہ آٹا بھی گوندھ کے چپاتی بھی بنا دے، سبزی گوشت کاٹ کے آپ کو سالن بھی بنا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن کے نزدیک اہل کتاب پاک ہیں، آغا سیستانی اور آغا رہبر کے مقلدین اس طریقے سے ان کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں تو وہ پاک ہو سکتے ہیں، خدا کے منکر کی طرح نہیں ہیں، کتا خنزیر کی طرح نہیں ہیں۔ اگر وہ پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، ایک شیعہ اثنا عشری بھی اگر اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ نہ پاک سالن پکا سکے گا، نہ پاک آٹا گوندھ سکے گا، نہ آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ ان کو پاک کر سکے گا۔ یعنی عارضی نجاست، پیشاب، خون، شراب وغیرہ کی وجہ سے اس کا بدن ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے منکر کی طرح یا کتا اور خنزیر کی طرح ذاتی طور پر وہ نجس نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں کوئی انسان ناپاک نہیں ہے، وہ چاہے خدا کا قائل ہو یا خدا کا قائل نہ ہو، رسول کا قائل ہو یا رسول کا قائل نہ ہو۔ یہ فرق ضرور رکھتے ہیں اہل کتاب عیسائی اور منکر خدا میں کہ منکر خدا وہ اگر جانور ذبح کرے تو اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن عیسائی اگر جانور ذبح کرے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں وہ ذابح کا مسلمان ہونا جو ہے نا وہ کافی ہے، اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت قصائی سے ہم گوشت خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ ہم پاک سمجھتے ہیں۔ منکر خدا جو ہے وہ جانور ذبح کرے تو وہ مردار ہوگا، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہندو ناپاک نہیں ہے، سکھ ناپاک نہیں ہے، ملحد ناپاک نہیں ہے۔ یہ چائنا والے جو ہر چیز جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کتے گدھے، وہ سارے ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پاک ہے۔ اگر کوئی انسان ان کے نظر میں پاک نہیں ہے، البتہ بعض کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اس سرے سے جو خدا کا منکر ہے وہ پاک ہے، لیکن جو خدا کو بھی مانتا ہے، آپ کی طرح لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اس کی مسجد بھی ہے، اہل قبلہ بھی ہے، آپ کی طرح 30 سپاروں کا بھی قائل ہے، حج بیت اللہ کا بھی قائل ہے، لیکن بعض مسائل میں آپ سے اختلاف رکھتا ہے، لہذا وہ پاک نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے نا، بے انصافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اب وہ اس تفصیل میں ہم جو ہے نا وہ نہیں جاتے۔ ان کی ایک بہت پیاری بات ہے، مولانا وہ اسحاق جو تھے فیصل آباد کے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مسلمان بننے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے ان میں سے اگر کسی کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے، لا الہ الا اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ضروری ہے، آپ کو خاتم الانبیاء بھی مانے، محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ ان کے بقول مسلمان بننے کے لیے نہ علی کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے، نہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
جب مسلمان بننے کے لیے نہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ ماننا ضروری ہے نہ حضرت علی کو، تو پھر جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بڑی پتے کی بات کی ہے، اصولی بات کی ہے۔ ہاں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو آدمی اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو خدا کے منکر کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ ناصبی ہے، ناصبی چونکہ رسول خدا کا فرمان بھی ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں آل محمد کا وہ بغض ہو اور وہ مرے، وہ اس دنیا سے وہ کافر مرتا ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے ہمیں، یعنی اچھا بھی یہ اس سے بھی جو ہے نا وہ ناپاک ہیں۔ بھئی آپ کے کہنے سے ناپاک نہیں ہوتا، کوئی معیار ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو وہ امانت میں جو خیانت ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہ ضمناً یہ بات آ گئی۔ والدین کا احترام اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ وعدہ جس سے کرتے ہیں، کسی بھی مذہب فرقے سے اس کا تعلق ہے، وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے، حتیٰ یہ روایت موجود ہے اگر نبی کی ذریت کا قاتل آپ کے پاس کوئی امانت رکھے، آپ شروع سے معذرت کریں کہ بھئی میں آپ کی امانت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن اگر ذمہ داری لے لی ہے تو پھر اس لیے اس میں خیانت نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا یہ انبیاء کی ذریت یا اولاد کا جو ہے نا وہ قاتل ہے۔ وہ جائے گا جہنم میں، یقیناً جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے جہنمی ہونے کی وجہ سے اس کی امانت میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ وہ روایات انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو امانت میں خیانت کی مذمت میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے مستند طور پر جو ہے ہم تک پہنچی ہیں۔ انشاءاللہ